نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج پہلا دن، پہلے ہی دن پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا کام کر ڈالا۔ بڑی سماعت، بڑا بینچ، بڑا مقدمہ۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا معاملہ، جج صاحب کے دلچسپ ریمارکس، اسلام آباد میں بیٹھی پاورفل شخصیت، فل پاور، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے بھی ہو گئے۔ اس میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے، رب تعالیٰ کی پناہ میں آپ خیر سے ہوں گے۔ آج سوموار کا دن بڑا ہیکٹک ڈے، ہنگامہ خیز دن، بھرپور قسم کے مقدمات۔ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ صرف سیاسی مقدمات سننے کے لیے رہ گئی ہیں، اور کچھ گزری ہوئی حکومت کے جو ملبے ہیں ان کو سمیٹنے کی کوششیں عدالتیں کر رہی ہیں۔ وہ تو مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور استقبالوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، آپ کو معلوم ہے پہلا دن تھا۔ پہلے دن میں بڑا انوکھا کام کیا انہوں نے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اینڈ تک دیکھتے ہوئے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ ناظرین، آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا پہلا دن۔ آج جب وہ آفس پہنچے تو سٹیپ ان ہونے کے بعد ان کی نئی رجسٹرار جو ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، وہ بھی اپنے استقبال کے لیے باقی پورے سپریم کورٹ کے سٹاف کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھرپور قسم کا ویل کم کیا انہوں نے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاصے خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ اٹس ان ایکسپیکٹڈ، مگر انہوں کے قیمتی جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ آپ لوگ، ہم لوگ یہاں پر پبلک کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک ہی انہوں نے مختصر سی بات کی، آپ لوگ سارے اپنے عوام جو ہیں، جو یہاں پر سائلین آتے ہیں، ان کو اپنے مہمانوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ اپنائیں، مہمانوں کی طرح ان سے ڈیل کریں۔ باقی قانونی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خوبصورت میسج۔ مگر ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ باقی دنیا کے ممالک میں تو ہوتا ہے، مگر پاکستان کی تاریخ چونکہ ہماری متنازع فیصلوں اور سماعتیں جو ہوتی ہیں ان پہ بڑی ان پہ تنقید ہوتی ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جیسا کہ رات کے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ ڈی ایس این جیز جو ہے پی ٹی وی کی وہاں پر گئی ہیں، وہ اس لیے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے مقدموں کی سماعت آن ایئر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جتنی سماعت ہوگی وہ آپ ٹی وی پر بیٹھے گھر سے دیکھ سکیں گے کہ جج صاحبان کیا کہتے ہیں، وکلاء کیا کہتے ہیں۔ تو آج کا آغاز انہوں نے کر دیا اور اپنا نام لکھوا دیا کہ ایک منفرد فیصلہ انہوں نے کیا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں عدالتوں کے فیصلے یا تو کہا جاتا ہے ان سیشن، ان کیمرہ، اور جناب دروازے بند کر کے صحافی نکال دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وکلاء جو ہیں وہ بھی کم تعداد میں انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ تو قاضی صاحب نے آج یہ فیصلہ کیا کہ اوپن کورٹ جو ہے وہ سماعت ہوگی، پورے کروڑوں عوام پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ان کو دیکھ سکیں گے اور اپنی راز ارائج سے بھی آگاہ کر سکیں گے۔ انڈیا میں بھی ایسا کسی کیس میں سنا ہے کہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت بڑا کیس۔ آج کی سماعت ناظرین کرام، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو پچھلی حکومت نے جاتے ہوئے عدلیہ کے پر کاٹنے کے لیے دراصل استعمال کیا تھا، اور وہ اس میں ٹارگٹ تھے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال۔ ان کے سو موٹو ایکشن چونکہ انہوں نے لیا ہوا تھا انتخابات کرانے سے، تو انہوں نے انتخاب کرانے نہیں تھے، تو انہوں نے وہ بل پیش کر دیا، اس کو قانون بنا دیا۔ مگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بل چیلنج کر دیا گیا۔ پھر جس دن انہوں نے تاریخ دینی تھی اس سلسلے میں، تو اسی دوران
جو یہ قانون چیلنج کر دیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے اس پہ حکم امتناع جاری کر دیا تھا، اور اس وجہ سے باقی کافی کیسز بھی پینڈنگ ہو گئے تھے۔ تو قاضی صاحب نے آتے ہی فیصلہ کیا کہ پہلے تو اس کیس کا فیصلہ کریں، تاکہ باقی جو التوا میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں پھر ان کو بھی نمٹایا جا سکے، جو اسی کی وجہ سے بلاک ہوئی ہوئی ہے۔ آج سماعت ہوئی ہے ناظرین، جو میں اپنی رائے دوں، آپ سب نے بھی سماعت دیکھی ہوگی، آپ بھی صاحب رائے لوگ ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، حالات حاضرہ سے واقف ہوتے ہیں، ججمنٹس اپنی دے سکتے ہیں آپ بحیثیت عوام کے۔ میں نے جو محسوس کیا، اگر میں یہ بتاؤں تو سماعت جو ہوئی ہے اس میں آدھے ججز جو ہیں وہ اس کیس کے حق میں ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، اس کے اختیارات کم نہیں ہونے چاہیے، مگر آدھے جو ججز ہیں، معزز جج صاحبان، ان کی رائے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فل با اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو مخالفت کر رہے ہیں ان میں جسٹس عطر من اللہ شامل ہیں، منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، اور جو یہ مندوخیل صاحب، جو اس کے سٹرانگ حق میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سٹرانگ ہونا چاہیے، اختیارات اس کے پاس چاہیے، ان میں بہت مضبوط آواز ہے جسٹس منیب اختر صاحب کی۔ تو آج اوورآل اگر میں کہوں، لمبی سماعت ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر محدود سے ٹائم میں کرنا ممکن نہیں۔ جو اپنا میں اگر کہوں تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو پہلے ایک پچھلے بندیال صاحب کے دور میں جس طرح سے جج صاحبان کی مختلف آراء تھی، ڈیوائیڈڈ آراء تھی، آج بھی ویسی ہی لگتی ہے۔ اور اگر کیس کا میں کہوں تو بات نظر میں یوں لگتا ہے کہ جو وہ بل پاس کیا گیا تھا اس کے حق میں، یعنی وہ جو جاتی حکومت نے جو بل پاس کیا تھا وہ بل یہاں پاس کروا دیا جائے گا، کیونکہ لگتا ہے اکثریتی رائے جو ہے وہ جاتی حکومت کی بل کے حق میں ہے۔ اب آگے دیکھیے پروسیڈنگز چلتی ہیں تو اس کے بعد پتہ چلے گا باتیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سائفر کیس میں ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی ہے کہ انہیں بات نہیں کروائی گی، باوجود اس کے کہ جو حسنات ذوالقرنین صاحب ہیں، جج صاحب جو ہیں اس عدالت کے، انہوں نے حکم صادر فرمایا تھا کہ ان کی بیٹوں سے درخواست جو ہے کی گئی تھی کہ بات کروائی جائے، تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ بات کروائی جائے۔ کس کو حکم دیا تھا؟ جیل سپرنٹینڈنٹ کو۔ ہوا کیا؟ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے یہ بات نہیں کروائی، واپس انہوں نے کوئی خط لکھ دیا کہ جناب اس طرح سے اجازت نہیں جیل قوانین کی۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا جناب کہ یہ جیل میں جتنے لوگ قید ہیں ان کو 2-3 سال سے یہ سہولت میسر ہے کہ انہیں اپنے لواحقین سے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کا کیس مختلف ہے، اس لیے کہ وہ سزا یافتہ نہیں ہیں۔ انہیں تو یہ نہیں معلوم کہ ان کی تاریخ، وہ گرفتاری کی تاریخ بھی ڈالی گئی ہے، ان کی جیل میں بیٹھے ہوئے دوسری گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے، سزا یافتہ وہ نہیں ہیں۔ انہیں تو ایک بند کیا ہوا ہے جس پہ ابھی کچھ سماعتیں، کچھ کارروائی نہیں ہوئی، تو ان کو یہ سہولت کیوں نہیں دی گئی؟ تو ابو حسنات ذوالقرنین صاحب آنریبل جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ 27 تاریخ کو ان کی تاریخ تو مقرر کر دی ضمانت کی، یہ بڑی بات ہے کہ کیس لگ گیا 27 تاریخ کو متعلقہ نوٹسز جاری کر دیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا، دلچسپی سے یہ بات خالی نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو حکم نہیں دیا کہ ان کی بیٹوں سے بات کروائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 26 تاریخ کو ان کی پیشی ہے جناب چیئرمین صاحب کی، تو میں چونکہ میں نے جا کر وہاں پر، وہ یہاں تو نہیں آئیں گے، عدالت وہاں لگے گی، تو میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے خود بات کر لوں گا، یعنی ذاتی بات کر لوں گا، تو ہو سکتا ہے وہاں پر بات بن جائے، حکم دینے کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ ایک عجیب بات لگی ہے کہ پہلے اگر حکم عدولی کی ہے تو سخت حکم دینا چاہیے کہ جناب حکم عدولی کیسی، تو انہیں عدالت ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہا کہ میں خود بات کروں گا۔ بڑی گرفتاری کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے جو اس وقت ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وہ پاورفل شخصیت ہے جو اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو بھی وہ اٹھا سکتے ہیں، قید کروا سکتے ہیں، وہ ایون غائب بھی کروا سکتے ہیں۔
چونکہ وہ ریاست کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کی یا اپنی ذاتی کوئی ان کے فیصلے نہیں ہوتے کہ ان کی کسی سے اناد ہے، کسی سے ان کی بنتی نہیں ہے تو وہ جا کے کریں گے۔ ریاست جو ان سے کرواتی ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں جناب آئی جی اسلام آباد، جن کی پچھلی دفعہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوئے تھے لاہور سے۔ کیس کون تھا پرویز الہی صاحب کو، جو اٹھایا گیا تھا عدالتی احکامات کے باوجود، انہیں اٹھا کر یہاں بند کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے انہیں بلایا، یہ نہیں گئے، تو انہوں نے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کیے، پھر بھی نہیں گئے، تو اب ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کر دیے گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ اب وہ ضمانت بھی نہیں کروائیں گے، اور اب جا کر وہ گرفتار کر کے پولیس جو ہے انہیں وہاں پر پیش کرے گی۔ پہلے احکامات یہ تھے کہ 50,000 کے مچلکے لا کر آپ یہاں پر اپنی بیان لکھوائیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن جو ہیں ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، ایس پی اور ڈی ایس پی کے جو لیول کے افسران ہیں ان کے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے۔ تو ایک بڑا حکم ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے، ایک جس سے اسلام آباد پولیس ایک بڑا ایک ان کے ہیڈ ہیں، چیف ہیں۔ ایسے احکامات سن کر اسلام آباد کیپٹل میں کافی افراتفری پائی جاتی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے اور کیا کر سکتے ہیں جی صاحب، اب نہیں جاتے تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس دوران جو ہے مختلف یہ جو دور گزرا ہے اس میں ایسا ایک جاتی ہوئی حکومت نے وہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جس میں عدالتی احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، جیسے بھی احکامات ہوں۔ اور اگر احکامات کی پابندی کرنی ہوتی تو 90 دن میں انتخابات کروائے جاتے۔ اگر عدالتوں کا ڈر اور خوف ہوتا تو عدالتوں کو گالی گلوچ نہ کی جاتی۔ اس لیے وہ جاتی حکومت، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے گالی گلوچ کا کلچر فروغ دیا، تو انہوں نے عدالتوں کی توہین، عدالتوں کی حکم عدولی کا کلچر جو ہے وہ فروغ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ خود عدالتوں کو نہیں، قانون کو، کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم پاورفل ہیں، مشرافیہ ہیں، دولت مند ہم ہیں، طاقتور ہم ہیں، دنیا بھر میں جائیدادیں ہماری ہیں۔ جب ہم سے اوپر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا تو طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ طاقت کے سارے خزانے ہماری جیب میں ہیں۔ تو یہ ماحول ہے ناظرین کرام۔ اب دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ عوام رول گئی ہے، عوام کوئی کسی کا عنوان نہیں، کسی کا مضمون نہیں۔ عوام جو ہے ان کا مقدر ہے رلنا، چیخنا، چلانا، حکمرانوں کا مداح ہے کانوں میں انگلیاں دینا، آنکھیں بند کرنا۔ عوام جائے بھاڑ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائند آباد۔